ایران نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ اس پہ حملہ کرنا ایک مشکل ٹاسک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت نیتن یاہو اور ٹرمپ آمنے سامنے ہیں۔ نیتن یاہو چاہتے ہیں کہ یہ ایک کام کر دیا جائے، جبکہ ٹرمپ نیتن یاہو کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہ حرکت کی، یہ کام کیا، تو ایران ہماری قبریں کھود دے گا، اور ایران سے باتوں کی حد تک قبریں نہیں کھود رہا، بلکہ ایران نے تہران کے اندر 5000 قبریں تیار کر لی ہیں۔ یہ 5000 قبریں کس کے لیے تیار کی گئی ہیں اور اس سے کیا میسج دیا گیا ہے امریکہ اور اسرائیل کو، تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چین نے کچھ لیتھل قسم کے ویپنز بھیجے ہیں اس وقت ایران میں۔ یہ لیتھل قسم کے ویپنز کیا ہیں؟ اور یہ وہ اسٹریٹجک ویپنز ہیں جو چین نے صرف اپنے لیے بنائے ہیں، لیکن اس وقت ایران ان ویپنز کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف ایران کی مدد کی جائے، بلکہ ان ویپنز کو ٹیسٹ بھی کر لیا جائے۔ اور ٹیسٹ کس کے خلاف کیا جائے؟ اس ٹیکنالوجی کے خلاف ٹیسٹ کیا جائے جس ٹیکنالوجی سے لڑنے کے لیے چین نے یہ ویپنز بنائے ہیں۔ اس وقت ایران مکمل طور پر تیار ہے۔ ایران کے تمام فوجی جرنیلوں نے جنگی یونیفارم پہن رکھا ہے، اور ایون کہ ایران کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے بھی جنگی یونیفارم پہن لیا ہے۔ اس وقت سینٹ کام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا اقدامات کرے کہ ایران کو مزید پریشرائز کیا جا سکے، لیکن جنگ تو ابھی تک نہیں کر سکے۔ محاصرہ جاری ہے ایران کا، اور اس صورت میں سینٹ کام نے یہ اعلان کیا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر ہماری فوجیں ایکسرسائز کریں گی، مشقیں کریں گی، اور یہ مشقیں کی جائیں گی ایران پہ حملے کے حوالے سے۔ اور دوسری طرف مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ترکی، مصر، قطر اس وقت ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ ایرانی حکام کی اور امریکی حکام کی مصر کے اندر، ترکیہ کے اندر یا قطر کے اندر کوئی ملاقات کروائی جائے جہاں پہ برف پگھل سکے۔ اور اگر امریکہ کی بات کی جائے تو امریکہ اسی طرح مذاکرات میں الجھا کر حملہ کرتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ جیسے ہی مخالف پارٹی کی آنکھیں ذرا بند ہوئی ہیں، ان کی توجہ ذرا ہٹ گیا ہے، تو فوراً سے حملہ کر دیا جاتا ہے۔ یہی رشیا کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہی وینزویلا میں کیا گیا، اور یہی ایران سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ایران اس بار جاگا ہوا ہے، کیونکہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، اور پہلے بھی ایران کے ساتھ یہی کیا گیا کہ اس کو اسرائیل کے ساتھ مذاکرات میں الجھا کر اور مذاکرات کی نئی نئی تاریخیں دے کر اچانک سے حملہ کر دیا گیا۔ اور اس بار ایران کی مکمل تیاری ہے۔ ایران نے کچھ اور بھی سرپرائزز تیار کر رکھے ہیں، وہ کیا ہیں ان پر بھی ڈسکس کریں گے۔ اس وقت بھارت میں وادی کشمیر کے اندر حالات کشیدہ ہیں۔ کشتواڑ میں کمانڈر عثمان نے پہلے 2 ہفتوں تک پوری بھارتی فوج کو نتھ ڈال کے رکھی، اور اب کچھ نئے مجاہدین میدان میں آ چکے ہیں، اور انہوں نے بھارتی فوج کے پورے کانوائے کو اڑا دیا ہے۔ نہ صرف کانوائے کو اڑا دیا ہے بلکہ اہم چیک پوسٹ پر قبضہ بھی کر لیا ہے۔ اور یہ تمام تر اقدامات ہوئے ہیں جب بلوچستان میں بی ایل اے نے ایکٹیویٹیز کی، تو اس کے بعد سے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں کمانڈرز ایکٹیو ہوئے ہیں، اور بھارتی فوج کی انہوں نے ایسی دھلائی کی ہے کہ رہے نام اللہ کا۔ اس وقت بی ایل اے کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہیں، بی ایل اے کی کیا صورتحال ہے، کہاں سے یہ بی ایل اے کے لوگ آپریٹ ہو رہے تھے؟ ایک ویڈیو سامنے آئی، وہ ویڈیو کہاں کی ہے؟ اس ویڈیو میں موجود کمانڈرز وہ کس جگہ کے تھے؟ ان کو کون کنٹرول کر رہا تھا؟ افغانستان، بھارت اور اسرائیل کے جو تانے بانے ہیں وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بھارت کے سر پہ پہاڑ گرا دیا ہے، آئی سی سی کے سر پہ پہاڑ گرا دیا ہے۔ وہ آئی سی سی جو بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، اب منتیں ترلوں پہ اتر آیا ہے، اور پاکستان کے منتیں ترلے شروع ہو چکے ہیں۔ بنگلہ دیشی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان نے جو سرپرائز دیا ہے، اب پوری دنیا دنگ ہے۔ ان تمام خبروں پر آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ میں ہوں یاسر جلال، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ اس وقت تل ابیب اور واشنگٹن ڈی سی آمنے سامنے۔ واشنگٹن ڈی سی یہ چاہتا ہے کہ ایران پہ ایک ایسا حملہ کیا جائے جس میں اس کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو ڈسمنٹل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، لیکن اسرائیل اس پہ راضی نہیں ہے۔ تل ابیب یہ چاہتا ہے کہ نہ صرف نیوکلیئر فیسلٹیز کو ختم کیا جائے، بلکہ تل ابیب یہ چاہتا ہے کہ ایرانی لانگ رینج میزائل پروگرام کو بھی ختم کیا جائے، ایران کی قیادت کو بھی ختم کیا جائے، اور ایران میں رجیم چینج لایا جائے، ایران پر ایک فل سکیل وار لانچ کی جائے، جبکہ امریکہ یہ سب کرنے سے ہچکچا رہا ہے، کیونکہ امریکہ کو پتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں وہ چودھری بن کے بیٹھا ہے، پوری دنیا پہ اس کا توتی بول رہا ہے، پوری دنیا پہ اس کے خوف کا سایہ ہے۔ لیکن ایران سے اگر فل سکیل وار کرتے ہیں، اور ایران جب جوابی حملے کرے گا، ایران جب امریکہ کی بینڈ بجائے گا، تو امریکہ کا یہ تاثر زائل ہو جائے گا کہ وہ خطے کا چودھری ہے، وہ دنیا کا چودھری ہے، کیونکہ ایران نے جب امریکہ کی بجانی ہے تو پھر امریکہ کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ تاحال ایران پر حملہ کرنے سے گریزاں ہے۔ ایرانی جو کمانڈرز ہیں، ایرانی پارلیمنٹیرینز ہیں، انہوں نے جنگی یونیفارمز پہن لیے ہیں، اور نہ صرف جنگی یونیفارمز پہن لیے ہیں بلکہ ان کے جو پلان ہیں وہ اس حد تک خطرناک ہیں کہ انہوں نے تہران میں 5000 سے زائد قبریں تیار کر لی ہیں، اور قبریں اس لیے تیار کی ہیں کہ جب امریکی ہم پر حملہ کریں گے
تو ہم امریکی فوجیوں کو خطے میں مار مار کر ان قبروں میں دفن کریں گے عارضی طور پر، اور پھر ان کو امریکہ کے حوالے کریں گے۔ اور تہران کی یہ تیاریاں دیکھ کے سینٹ کام یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہے کہ ایران پہ حملہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اب حملہ کرنے کے بجائے سینٹ کام نے سمندر کے اندر ایران کے آس پاس جتنی بھی ملٹری بیسز ہیں وہاں پہ ایکسرسائزز کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم ایران کے سراؤنڈنگ میں ایکسرسائزز کریں گے۔ جہاں یہ سب کیا جا رہا ہے تو وہیں بیک ڈور پر مذاکرات بھی جاری ہیں۔ ترکی، مصر اور قطر اس وقت یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ ایرانی اعلیٰ قیادت کو اور امریکی قیادت کو ایک میز پہ بٹھایا جائے اور ان معاملات کو سیٹ کیا جائے، حالات کو ڈی ایسکلیشن کی طرف لایا جائے اور یہ جو ایسکلیشن ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اس وقت ایران ہے وہ سرپرائز پہ سرپرائز دے رہا ہے۔ چین نے ایران کے اندر کچھ لیتھل قسم کے ویپنز بھیجے ہیں۔ یہ ویپنز ہیں لیزر ویپن۔ لیزر کی مدد سے جدید ترین جنگی طیاروں کو مار گرایا جائے گا، جدید ترین جو میزائلز ہیں ان کو مار گرایا جائے گا۔ یعنی کہ ایران نے اپنے ایئر ڈیفنس کو اس جدید ترین لیزر ویپن کی مدد سے مضبوط ترین کر لیا ہے۔ اب وہ دن گئے کہ جب B-2 بمبار آئیں گے، نتنز پر بمباری کریں گے اور اصفہان پر بمباری کریں گے اور چلے جائیں گے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب تو وہ آ ہی نہیں پائیں گے، اور اگر وہ غلطی سے ایران کی فضائی حدود میں آ گئے تو اس لیزر ویپن کی مدد سے وہ واپس نہیں جا سکیں گے۔ اور لیزر ویپن بھیجے ہیں چین نے۔ چین کے یہ اسٹریٹجک ویپنز ہیں جو چین صرف اپنے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن اس وقت ایران کو دینے کا ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ نہ صرف ایران کا دفاع کیا جائے، ایران کو بچایا جائے امریکی یلغار سے، کیونکہ ایران میں چین کے مفادات بہت زیادہ ہیں اور ایران کو بچانا چین کے لیے ضروری بھی ہے۔ چین کے تیل کا ایک سورس وینزویلا تھا جو بند ہو چکا ہے، دوسرا سورس ایران ہے اور چین وہ سورس بند نہیں کرنا چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ چین نے یہ ویپن ایران بھیج دیے، اور چین نے یہ ویپن ایران اس لیے بھی بھیجے کہ چین نے یہ ویپنز بنائے ہیں امریکہ سے لڑنے کے لیے، اور امریکہ سے لڑنے کے لیے یہ ویپن سب سے بیسٹ جگہ ہی ایران ہے کہ ایران سے امریکہ لڑنے آ رہا ہے، وہاں یہ ویپنز بھیجیں گے اور امریکہ کے خلاف ٹیسٹ کر لیں گے کہ کیا امریکہ کے خلاف یہ ویپنز اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں یا نہیں دکھاتے۔ جہاں ایران کو یہ ویپنز بھیجے گئے وہیں پاکستان کو کچھ 300 کے قریب YJ-17 میزائل بھیجے گئے ہیں، جس کے بعد سے بھارت میں تھرتھلی ہے، بھارت پریشان ہے، کیونکہ یہ 300 میزائلز 1500 کلومیٹر تک جا سکتے ہیں، ماک 8 کی رفتار پہ جا سکتے ہیں، اور ان میزائلز کو روکنا ایک مشکل ٹاسک ہے۔ جہاں پاکستان کو یہ میزائلز ملے ہیں اور بھارت سرپرائز ہوا ہے، بھارت مزید چکنا ہوا ہے، مزید اس کی ہوائیاں اڑی ہیں، تو وہیں پاکستان نے ICC ٹورنامنٹ کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم کو بھیجنے کا اعلان کر دیا، لیکن کہا کہ پاکستان کی ٹیم بھارت کے خلاف نہیں کھیلے گی۔ بھارتیوں نے پاکستان سے سلام نہیں کیا تھا، اور اس سلام کا جواب پاکستان نے وعلیکم السلام سے دیا ہے، اور اس وقت ICC ایونٹ آرگنائزر بری طرح سے پریشان ہیں۔ جو براڈ کاسٹرز ہیں ان کی نैاں لٹ گئی ہے، اور اس وقت پاکستان کے منتیں ترلے شروع ہیں کہ اللہ کا نام ہے آپ بھارت سے کھیلیں۔ بھارت منتیں کر رہا ہے کہ پلیز ہمارے ساتھ کھیلیں، اگر پاکستان نہ کھیلا تو پورے کا پورا ایونٹ ڈوب جائے گا۔ لیکن پاکستان نے اس بار اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، آپ نے بنگلہ دیش کو نکال دیا، آپ کی منوپلی تھی، ٹھیک ہے اب ہم بھی نہیں کھیلیں گے، اور اب ہم اپنے بنگالی بھائیوں کا ساتھ دیں گے، آپ نے ایونٹ کروانا ہے آپ کروا کے دیکھ لیں۔ اور پاکستان اس وقت ڈٹ گیا ہے، اور پاکستان کے ڈٹنے کے بعد بھارت کی ICC کی ہوائیاں اڑ چکی ہیں۔ بھارت کی ہوائیاں اس لیے بھی اڑی ہیں کہ BLA نے پاکستان میں آپریشن کیا، 3 دنوں میں پاکستان نے ایسی کتا مار مہم شروع کی کہ 177 کے قریب BLA کے لوگوں کو مار دیا، اور دوسری طرف مجاہدین ایکٹیو ہوئے ہیں کشمیر کے اندر، اور انہوں نے کشتواڑ میں کچھ اٹیک کیے ہیں، پورے کے پورے بھارتی کانوائے کو اڑا دیا ہے۔ پہلے کمانڈر عثمان تھے، اور ان کارروائیوں میں بڑے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس وقت بھارتی فوج کی بس ہو چکی ہے کشتواڑ کے اندر، اور فریڈم فائٹر ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی تفصیلات۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے،